وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد وقار سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 59 کا آخری حصہ تلاوت کیا۔ اس کی روشنی میں اپنے موضوع کے مطابق مختصر بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بیان کرنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش کو اپنی رحمت بھی فرمایا ہے اور کبھی کبھی اسے آزمائش بھی بنایا ہے۔ آج ہم اس حوالے سے بیان کریں گے کہ کیسے یہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں اور کیسے پھر یہ آزمائش بن جاتی ہے اور اس کے اسلام میں کیا کیا احکامات ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی اس آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر صرف ڈرانے کے لیے۔ نشانیاں یا معجزے بھیجنے کا مقصد تو لوگوں کو خبردار کرنا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس آیتی مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور معجزات اور یا پھر عذاب، مصیبتیں، آزمائشیں، زلزلے، طوفان، سیلاب، یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے اور بیدار کیا جائے۔ اور سورۃ الشورى کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ یعنی خشک سالی میں فصلوں کی آبیاری کا وقت ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر جب کسانوں کے دلوں میں مایوسی کے سائے گہرے ہونے لگتے ہیں تو اچانک اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے اور یہ بادل اللہ کے حکم سے آتے ہیں، بارش کی نوید خوشخبری لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کا مددگار ہے اور وہ اپنی ذات میں آپ ستودہ صفات ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 48 میں فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے آگے بشارت بنا کر، خوشخبری نوید بنا کر ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ بادلوں کے آگے آگے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے گویا باران رحمت کی نوید سناتے جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا۔ بارش کا پانی پاک بھی ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ جب یہ پانی برستا ہے تو سب سے پہلے، یعنی جب بارش کا پانی برستا ہے تو سب سے پہلے فضا میں جو آلودگی ہوتی ہیں اسے صاف کرتا ہے، پھر زمین کی بہت سی آلودگیوں کو سمندر میں بہا لے جاتا ہے اور سمندر کے پانی سے بخارات کی صورت میں بالکل صاف اور ہر آلودگی سے پاک پانی پھر سے فضا میں پہنچ کر بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے
اور اس طرح یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش سے ہماری زمین زندہ ہوتی ہیں، کھیت لہلہاتے ہیں، دریا اور چشمے بہتے ہیں، لیکن یہ بارش آزمائش بھی بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 میں، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ لوگوں قرآن کو سنیے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے خشکی اور سمندر میں، بحر و بر میں فساد ظاہر ہو گیا ہے۔ فساد یعنی زمین پر بے برکتی اور عذاب پھیل گیا ہے، اور یہ سب کچھ لوگوں کے اپنے اعمال کے نتیجے میں ہوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا کچھ مزہ چکھائے، دنیا ہی میں دکھائے کہ لوگوں تم جو اعمال کرتے ہو تمہارے کرتوتوں کے نتائج تو اس قسم کے ہی ہوا کرتے ہیں، تو خبردار ہو جاؤ اور شاید وہ توبہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے لوگوں کے اعمال کے سبب۔ وقار سامعین اکرام، دور جدید کا ایک مفسر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتا ہے، یہ آیت جس شان سے آج دنیا کے افق پر نمایاں ہوئی ہے، شاید اپنے نزول کے وقت اس کی یہ کیفیت نہیں تھی۔ آج سے 1500 سال پہلے نہ تو دنیا کی وسعت کے بارے میں لوگوں کو صحیح اندازہ تھا، اور نہ ہی فساد کی اقسام میں وہ تنوع مختلف قسمیں سامنے آیا تھا جس کا نظارہ آج کی دنیا کر رہی ہے۔ آج پوری دنیا میں جس نوعیت کے فسادات رونما ہو رہے ہیں ان کی تفصیلات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ آج چونکہ پوری دنیا سمٹ کر گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر چکی ہے، اس لیے دنیا کے کسی بھی گوشے میں رونما ہونے والے فساد کے اثرات ہر انسان کو بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ چنانچہ ان حالات میں آج اس آیت کا مفہوم واضح تر ہو کر دنیا کے سامنے آیا ہے، اور فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ وہ انہیں مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا اصول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ وہ انسانوں کے سب اعمال کی سزا دنیا میں نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہو تو روئی زمین پر کوئی انسان بھی زندہ نہ بچے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر میں فرمایا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 45 ہے۔ اور اگر اللہ گرفت کرے لوگوں کی ان کے اعمال کے سبب تو اس زمین کی پشت پر کسی جاندار کو نہ چھوڑے، لیکن وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے ان کو ایک مقررہ مدت تک۔ اس اصول کے تحت اگرچہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی حد تک انسانوں کی زیادہ تر نافرمانیوں کو نظر انداز کر کے ان کی سزا کو مؤخر کرتا رہتا ہے، لیکن بعض گناہوں یا جرائم کی گرفت دنیا میں بھی کرتا ہے، اور اس گرفت کا مقصد یہ ہوتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئے، باز آئے، توبہ طائب ہو جائے، تاکہ ان کا ایمان بچ جائے کہ شاید اس سے کچھ لوگوں کو ہوش آ جائے اور وہ توبہ کر کے اپنی روش تبدیل کر لے۔ آج دنیا بھر کے مسلمان جس ذلت و خواری کو اپنا مقدر سمجھے بیٹھے ہیں، شاید ایسی کسی گرفت سے انہیں بھی غور کرنے کی توفیق مل جائے۔ غالب نے کہا تھا، ایک شاعر گزرا ہے، اس نے کہا تھا ہے آج کیوں ذلیل
کہ کل تک ناتی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں ہے، آج کیوں ذلیل کہ کل تک ناتی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ انسان کا اتنا بلند مقام تھا، اور اقبال نے کہا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم لوگ ہی سر بلند ہوگے اگر تم حقیقی مومن ہوگے۔ اور اس طرح وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ ان کے تمام مسائل کا سبب ایمان حقیقی کا فقدان ہے، اور شاید اس طرح انہیں قرآن سے براہ راست ہم کلام ہونے کا بھی موقع مل جائے، اور خود قرآن انہیں ان کی ذلت و خواری کی وجہ بتا دے کہ تم اس حالت کو اس لیے پہنچے ہو کہ تم نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر دیے ہیں، تم دین کے صرف ان احکام پر عمل کرتے ہو جو تمہیں پسند ہیں، اور جو احکام تمہاری نجی معاشرتی زندگی کے معمول سے مطابقت نہیں رکھتے انہیں نظر انداز کر دیتے ہو، جیسے کہ قرآن میں ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض حصے کا انکار کرتے ہو، بعض حصے پر ایمان لاتے ہو۔ اسلام کے بعض احکامات تو مانتے ہو، عمل کرتے ہو، لیکن بعض احکامات پر بالکل بھی عمل نہیں کرتے ہو، بلکہ ان پر عمل کرنا اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہو۔ اپنی بہن کو میراث میں حصہ دینا، اپنی بیٹی کو میراث میں حصہ دینا، اور بھی بہت سارے احکامات ہیں جن کا واضح حکم اللہ نے دیا ہے، ان پر عمل کرنا گویا کہ ان پر عمل نہ کرنا ہی تمہارے نزدیک جو ہے بہتر ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کو نہیں مانتے؟ چنانچہ موجودہ حالات کے تناظر میں ہم میں سے ہر ایک کو اس معاملے میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ایک بڑے عذاب سے پہلے جو مہلت ہمیں دستیاب ہے اس سے فائدہ اٹھا لے اور توبہ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کر لے۔ ذی وقار سامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 کی روشنی میں اگر ہم بنیر، منگورہ اور ہمارے ملک کے دوسرے علاقوں کی طرف دیکھیں تو بڑے دل خراش مناظر سامنے آتے ہیں۔ گھر پانی میں بہہ گئے ہیں، بچے اپنے والدین کی گود سے بچڑ گئے ہیں، لوگوں کے مال مویشی سیلاب کی لہروں نے بہا لیے ہیں، گاؤں کے گاؤں بستیاں ایسے اجڑے ہوئے ہیں، ایسے اجڑے ہوئے جیسے وہاں کبھی زندگی ہی نہ تھی۔ انسان جاتا ہے تو انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ گویا کہ یہاں پہ کوئی گاؤں تھا، بچے کھیل رہے ہوتے تھے، کوئی زندگی تھی، زندگی کے آثار بھی وہاں ختم ہو چکے ہیں۔ ہر طرف سے مدد کے لیے پکار ہے۔ میرے بھائیوں، ایک پوسٹ میں نے پڑھا کہ ایک جگہ ایک اسکول میں 150 بچے، سیلاب کے بعد وہاں نہ اسکول نہ بچے، بالکل ملیامیٹ۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا آخر ہر بار یہی حال کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہر بار لوگوں کے گھر، زندگیاں سیلاب کا شکار بنتی ہیں؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ میرے بھائیوں، ہم اپنی اصلاح نہیں کر رہے، نہ حکومت منصوبہ بندی کا کوئی سوچ رکھتی ہے۔ حکومت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہماری حکومت ان ذمہ داریوں سے بالکل غافل ہے، بلکہ معاملات تو یہاں بالکل الٹ ہے۔ حکومت مسائل حل کرنے کے بجائے الٹا غریب عوام کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں۔ سچ بولوں تو یہ سب ہماری حکومت امریکہ کے حکم پر کر رہی ہے۔ ارے اب تو امریکہ کی غلامی سے باز آ جاؤ، یہ ملک آزاد ہوا تھا لا الہ الا اللہ کے نعرے پر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن آج تک وہ لا الہ الا اللہ کا نظام یہاں پہ رائج نہیں ہوا۔ اور پھر نہ صرف میرے بھائیوں کہ حکومت گناہ گار ہے، بلکہ عوام بھی اپنے حال کی اصلاح اور تبدیلی کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا، مشاہدہ کیا کہ ہر بار
جب سیلاب آتا ہے تو ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، چند روپے امداد کے نام پر دیے جاتے ہیں، 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ۔ ارے جس کا گھر سیلاب بہا کے لے گیا، جس کے بچے اب زندہ نہیں، ماں باپ زندہ نہیں، وہ آپ کے 5 لاکھ 10 لاکھ سے کیا کرے؟ یہ حل نہیں ہے میرے بھائیوں، اصل مسئلے کا کوئی حل نہیں کیا جاتا۔ نتیجہ پھر یہی کہ ہر بار یہی تباہی، یہی جنازے، اجتماعی جنازے میرے بھائیوں، 100 200 کے لوگوں کا جنازہ اکٹھا پڑھایا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ رونے کی صدائیں سننے کو ملتی ہیں، رونے کی صدائیں میرے بھائیوں بہت دکھ درد کا مقام ہے۔ یہ بیدار ہونے کا مقام ہے کہ حکومت بھی اپنی ذمہ داریاں سمجھے اور اسی طرح عوام بھی اپنی اصلاح کرے۔ جی وقار سامعین اکرام، کہا جاتا ہے کہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، عام زبان میں بادل کا پھٹ جانا، بادل پھٹنے کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا قدرتی عمل ہے جس میں بہت زیادہ مقدار میں بارش کا پانی ایک ہی وقت میں ایک ہی علاقے پر چند منٹوں یا گھنٹوں کے اندر برس جاتا ہے۔ عام بارش کے مقابلے میں کلاؤڈ برسٹ کئی گنا زیادہ تیز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 1 گھنٹے میں اتنی بارش ہو جائے جتنی عام طور پر پورے مہینے میں ہوتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کلاؤڈ برسٹ، اور اس کے نتیجے میں اچانک سیلابی ریلیں، زمین کھسکنے یعنی لینڈ سلائڈ اور پل ٹوٹنے، گھروں کے بہہ جانے جیسے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اسلامی نقطۂ نظر میں بارش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اور اگر حد سے زیادہ ہو تو یہ آزمائش، امتحان بھی ہے، بعض دفعہ یہ عذاب بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اسے نافع اور فائدہ مند بارش بنا دے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ بارش کے چند قطرے آتے ہیں، نوجوان نکلتے ہیں باہر، کہتے ہیں عاشقانہ موسم ہے، فلاں موسم ہے، فلاں موسم ہے، اور پھر یہ حال ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل کو دیکھتے، جب بارش کے قطروں کو دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اپنی امت کو بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں دعائیں مانگو، دعائیں مانگو، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اسے نافع اور فائدہ مند بارش بنا۔ پھر اسی طرح صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم الریح فادعوا اللہ، جب تم ہواؤں کو دیکھو، جب تم بادلوں کو دیکھو، جب تم بارش کے قطروں کو دیکھو، فادعوا اللہ، تو اللہ سے دعائیں کرو۔ کہتے ہو بارش اللہ کی رحمت ہے، رحمت برس رہی ہے، تو اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے رحمت مانگو، فادعوا اللہ، اللہ سے دعا کرو، وتعوذوا به من شرها، اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اسی طرح ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ، کہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر گناہوں کی وجہ سے، اور کوئی مصیبت نہیں اٹھائی جاتی مگر توبہ تائب ہونے کی وجہ سے، کہ لوگ توبہ تائب ہو جائے، مسجدوں میں آئیں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جب ایسا کریں گے تب عذاب جو ہے وہ ٹل جاتے ہیں۔ سلف صالحین کے چند اقوال سناتا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے انسانوں جب کوئی مصیبت آئے، اے انسانوں جب کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے کیا کرو؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے انسانوں جب کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے اپنے اعمال پر نظر ڈالو، سب سے پہلے اپنے اعمال پر نظر ڈالو، کیونکہ کوئی مصیبت بغیر گناہ کے نہیں آتی۔ اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر میں لوگوں میں ظلم، ناانصافی اور غریبوں کا حق مارنا دیکھوں تو مجھے بارش کے رک جانے یا بہت زیادہ بارش کے برس جانے کے جس میں تباہیوں یا کوئی آفات کے نازل ہونے پر کوئی تعجب نہیں ہوتا، پھر کیونکہ لوگوں کے اعمال میں ظلم اور ناانصافی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اب موضوع کے مطابق بارش کے چند احکام و مسائل اور بارش کے وقت کے چند مسنون اذکار بھی بیان کرتے ہیں۔ بارش کے حوالے سے مسنون اذکار اور دعائیں۔ بارش کے وقت
یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو نافع اور فائدہ مند بنا دے۔ اگر زیادہ بارش اور نقصان کا اندیشہ ہو تو فوراً اس دعا کو بدل کر پھر اس طرح کرنا چاہیے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ یہ بارش ہم پر نہ ہو، آس پاس جو ہے کھیتوں میں ہو جہاں پہ آبادی نہ ہو، آبادی کی جگہ سے باہر ہو، اللہم حوالینا ولا علینا، آس پاس ہو، صحرا میں ہو، لیکن ہم پر یہ بارش نہ ہو۔ بارش کے مسائل، نمبر 1، بارش کی وجہ سے اگر مسجد آنے میں شدید مشکل ہو تو آذان میں مؤذن کیا کہے، الا صلوا فی الرحال، الا صلوا فی رحال یا فی رحالکم، یعنی اپنی جگہوں پر نماز پڑھو، جہاں پہ سیلاب وغیرہ کا اندیشہ ہو تو نمازیں پھر گھر پہ پڑھی جائے گی۔ پھر اسی طرح بارش کے پانی سے وضو ہو سکتا ہے۔ یہ چند احکام مسائل جو باقاعدہ حدیثوں میں اور کتابوں میں لکھا ہے، کیونکہ وہ پاک پانی ہے۔ نمبر 3، بارش رحمت بھی ہے، لیکن زیادہ ہو کر سیلاب اور تباہی بن جائے تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے، توبہ، استغفار اور صدقہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 4، بارش کو دیکھ کر ناشکری یا گالی دینا گناہ ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ اب بارش یا بادل کو دیکھتے ہیں تو اب گالیاں بکنے لگتے ہیں۔ حدیث میں لا تسبوا الريح، ہواؤں کو برا نہ کہو، بارش کو برا نہ کہو۔ پھر اسی طرح میرے عزیزو، آج کل ہمارے ملک میں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، کئی نقصان بھی ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ متاثرین کی ہم کیا کریں، مدد کریں، اپنے گھروں اور مساجد میں پانی کے نکاس کا انتظام کریں، صبر کریں اور اللہ سے بھلائی کی دعا کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈوب جانے، جل جانے، گر جانے یا حادثات سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اس کے لیے کون سی دعا کرتے تھے؟ حدیث میں یہ دعا آئی ہے، اللہم انی اعوذ بکا من الہدم واعوذ بکا من التردی واعوذ بکا من الغرق والحرق والحرم واعوذ بکا ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بکا ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بکا ان اموت لدیغا۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دب کر مرنے سے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گر کر مرنے سے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ڈوب کر مرنے سے۔ یعنی جس کو یہ عربی الفاظ یاد نہ ہو، یہ دعا اپنی زبان میں شامل کرے۔ اور یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بڑھاپے کی کمزوری سے، اور یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت مجھے شیطان اچک لے، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے راستے میں پیٹھ پھیر کر مروں، اور اس بات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی موذی جانور کے ڈسنے سے مروں۔ یہ سنن ابی داود میں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق سچ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے اللہ بنیر منگورہ اور وطن کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم، جن لوگوں کے گھر اور مال پانی میں بہہ گئے ہیں ان کے نقصان کی یا اللہ تو تلافی فرما۔ یا اللہ فوت ہونے والوں کو معاف فرما، جن کی شہادتیں ہوئی ہیں یا اللہ ان کی شہادتیں قبول فرما، زخمیوں کو شفا عطا فرما، کیونکہ جو بچ جاتے ہیں اس قسم کے سیلاب میں، اللہ کی قسم ان کا جو دکھ درد ہوتا ہے وہ کسی انسان سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ لوگ نفسیاتی بیمار ہو چکے ہوتے ہیں، ایک شخص زخمی ہے اسپتال میں، اس کو خبر پہنچ جائے میرے گھر کا کوئی بھی فرد نہیں بچا ہے، کوئی بھی فرد نہیں بچا ہے، اس کی نفسیاتی حالت کیسے ہوگی؟ تو اس لیے آپ اپنی دعاؤں میں اگر تعاون نہیں کر سکتے، یا اللہ جو بھی اب اس دکھ درد میں مبتلا ہے، جس قسم کی زخموں کی تاب وہ نہیں لا سکتا، یا اللہ اس کو تو ہی شفا عطا فرما، بے گھر ہونے والوں کو اچھا ٹھکانہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک۔